بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام وہ ناظرین اور وہ تمام حضرات کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، اپنی حاجتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار، جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اب دوبارہ ہم ان گناہ کو انجام نہیں دیں گے۔ اے پروردگار، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ لیکن ایک بات، ہمیں اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہر بار اپنے گناہوں کی توبہ تو کرتے ہیں، مغفرت تو طلب کرتے ہیں، لیکن پھر اگلے ہی دن پھر سے اسی پہلے والے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ توبہ کا مطلب دوبارہ غلطی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کا مطلب دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عہد ہوتا ہے، یعنی دوبارہ غلطی نہ کرنے کا آپ وعدہ کریں۔ توبہ کا مطلب انسان سر تسلیم خم کر دے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، پروردگار تو ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم گناہوں کو اسی طرح دہراتے رہے تو یاد رہیں کہ جس طرح سے وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی طرح سے وہ قہار بھی ہے، جس کا قہر اور اس کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ دنیا میں جتنا بھی اڑنا ہے اڑ لیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ کی بازگشت، آپ کو پلٹنا اپنے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں رہ جانے والا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو آب حیات پی کے آیا ہے اور اسی دنیا میں رہ جائے گا، بلکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی، یہ چند مہینوں کی، یہ چند سالوں کی، زیادہ سے زیادہ یہ ایک صدی کی زندگی ہمیں کتنے دن تک ان گناہوں سے، اس پروردگار کے عذاب سے بچا کے رکھے گی؟ ایک نہ ایک دن تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیکھیے، میں اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا کہ اگر واقعاً ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے ائمہ کی، اماموں کی، رسولوں کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، ہم دین میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے؟ نہیں، ہم تو زیادہ دین کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ اگر آپ زیادہ دین کو سیریس نہیں لیتے، آپ کو اہل بیت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ پھر مسلمان نہ کہیے نا اپنے آپ کو۔ پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو انتخاب کر سکتے ہیں، جس طرح سے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس اسکول میں ایڈمیشن لیں یا اس اسکول میں ایڈمیشن لیں۔ لیکن اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے آپ کے اوپر کچھ بھی فرض عائد نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اسکول کے قوانین کی پیروی کریں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لیا، فوراً آپ پر وہاں کے قانون، وہاں کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کا مینیجر کون ہے، اس اسکول کا پرنسپل کون ہے، اس اسکول کے ٹیچرز کون ہے۔ تو اب آپ کو صرف جو ہے وہ مینیجر اور پرنسپل کی نہیں، بلکہ سارے ٹیچرز کی بھی بات سننی پڑے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کا مینیجر کون ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے سوا کوئی دین ہی نہیں پروردگار کی نزدیک۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پسندیدہ دین اسلام ہے، یعنی بہت سے علماء نے یہ مثالیں دی ہے، اور ہم بھی اس مثال کو دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے کئی طرح کے پھل رکھیں اور آپ کہیں کہ یہ پھل یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی، لیکن سب سے پسندیدہ میرا پھل جو ہے انار ہے، سب سے پسندیدہ پھل میرا سیب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف خاص توجہ دینی ہوگی کہ پروردگار کی نگاہ میں سب سے
جو یعنی دین ہے اگر پروردگار کی نگاہ میں، وہ فقط اور فقط اسلام ہے. اس کے علاوہ پروردگار کی نگاہ میں کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ آخری نبی کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ تمام دین جتنے تھے، تمام دین کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اب اس دین کی پیروی کرے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نشر کر رہے ہیں، اور جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اور جس کی کتاب قرآن ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کتاب قرآن کی پیروی کرنی ہوگی. اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کتاب کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کس کے لیے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، اور اس کو لکھنے والے کون تھے، اس کو دنیا میں نشر کرنے والے کون تھے، کس سورے کی تلاوت لوگوں کے درمیان کس نے کی ہے. اس چیز پر خاص توجہ دینی ہوگی. پہلے کون تلاوت کرنا چاہ رہا تھا کس سورے کی، بعد میں کس سے واپس لے لیا گیا. تو ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ تمام کتابیں جتنی بھی اللہ نے مصحف نازل کیے، وہ تمام مصحف کے ماننے والوں نے انہیں مٹا ڈالا، اور ان کی اصل نوعیت کو مٹا کے اصل جو لکھی ہوئی عبارت تھی، جو اصل سینٹنسز تھے، ان کو مٹا کے اپنے دل کی باتوں کو اس کتاب خدا میں جوڑ لیا. اور جوڑنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ آپ تفاسیر کا جب مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ چیز ملے گی کہ پروردگار نے خود کہا کہ جو کتابیں ہم نے نازل کی تھیں، آپ قرآن کا ترجمہ اگر شروع سے آخر تک پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سورہ بقرہ میں ہی اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ ہم نے جن مصحف کی جن کتابوں کو ہم نے نازل کیا، ان کتابوں کے ماننے والوں نے انہیں اپنے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا، اور یہ لوگوں کے سامنے یہ بتایا، اپنے دل کی خواہش کو پروردگار سے جوڑ دیا، کہا کہ یہ پروردگار بیان فرماتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. پروردگار کا حکم الگ ہوتا ہے، بندے کا حکم الگ ہوتا ہے. ورنہ کعبے کی دیواروں پر اشعار لٹکائے جاتے تھے، اور یہ اشعار جو کعبے کی دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے، یہ اشعار کعبہ ایک ایسا مرکز تھا کہ جہاں بہترین اشعار جو عرب کے رہتے تھے وہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے جاتے تھے. لیکن جب انا اعطیناک الکوثر اس سورے کو اللہ نے نازل کیا اور اس سورے کو وہاں پر لٹکایا گیا تاکہ لوگ اس کی زیارت کریں اور لوگ اسے پڑھیں، تو دیکھا گیا کہ کوئی ایسا کلام نہیں تھا، کوئی ایسا شعر نہیں تھا، اور کوئی ایسے کسی کے بھی اشعار نہیں تھے کہ جو اس سورے کی برابری کر سکتے ہوتے. تو جس کے متعلق لوگوں نے بیان کیا کہ آخر یہ کس کا سورہ ہے، یہ آخر کس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. خیر، قرآن ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، ہم تو مذہب کو سیریس ہی نہیں لیتے، بلکہ ہمیں مذہب کو سیریس لینا ہوگا، ہمیں دین کو سیریس لینا ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ اگر ہم واقعا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ اور رسول کی باتیں اور اولی الامر کی باتوں کو ماننا پڑے گا اور اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. اور اگر ہم واقعا اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اللہ، رسول اور اس کے بھیجے ہوئے اور اس کی طرف سے منصوص من اللہ جتنے ائمہ ہیں ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ دین کو سیریس نہیں لیتے. دیکھیں، ہم بار بار اس جملے کو اسی لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پبلک میں بہت سے لوگ، ایسے لوگوں سے سامنا ہمارا پڑتا ہے اور آپ کا بھی پڑتا ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کو سیریس نہیں لیتے. ہم دین کو سیریس نہیں لیتے یعنی ہم حجاب اگر نہیں پہنتے تو ہم یعنی دین کو سیریس نہیں لیتے اگر ہم حجاب نہیں کرتے. اور ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہماری دوسرے قوم کی عورتیں جو ہے وہ حجاب کر رہی ہیں آج کل. اور دیکھیے، اس کورونا نے حجاب کرنا سکھا دیا کہ حجاب کسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ، یہ سب کے سامنے ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کور ہو کہ جو آپ کے موبائل کی پوری طریقے سے حفاظت کر سکے. 10,000 روپے کا موبائل ہے، 5,000 روپے کے موبائل کی تو اتنی قیمت ہے کہ آپ اس موبائل کو بہت اہمیت دینا چاہ رہے ہیں، اس کو کور میں رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر بد سے بھی بچا رہے اور اس پر چوٹ بھی نہ پڑے اور یہ تمام طرح کی چوٹوں سے بھی بچا رہے. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، جب اتنی معمولی سی چیز کی ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو جو پروردگار
اس عورت جیسی نعمت کو اور رحمت کو پروردگار نے کہیں بیٹی کی شکل میں، اور کہیں بہو کی شکل میں، اور کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں پھوپھیوں کی شکل میں بھیجا، تو ان کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یہ عورت گھر کا ایک ایسا کردار ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ماں نہ ہو تو یہ گھر قید خانہ ہے۔ تو ماں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی۔ چلے پھر سے آئے قرآن کی طرف۔ یہ قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم نے کہا تھا یہ ایسی واحد کتاب ہے کہ پروردگار نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اب آج کل جو ہوا چلی ہے کہ اس میں مثلاً 26 آیتیں جو ہے اس کی الگ ہیں، یہ جو فلاں نے ایڈ کیا ہے، کس نے ایڈ کیا کس نے نہیں ایڈ کیا، یہ مسخرے بازی ہے، یہ صرف مذاق ہے، یہ اپنے آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیلا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مکاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنا خود کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ پریشان نہ ہو جو پروردگار کے اس بھیجے ہوئے قرآن کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس قرآن کی آیتیں جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہیں۔ نہیں، یہ واحد قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت تا آخر عمر پروردگار کرنے والا ہے۔ کہا کہ ائمہ جو ہے وہ خاموش رہے مصلحت کی وجہ سے، واہ، ائمہ اہل بیت مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے اور آپ بول پڑے، واہ ماشاءاللہ، اہل بیت کے بھی مقابلے میں آ گئے۔ تو اس طرح کی باتیں اصلاً سوٹ نہیں کرتی ہیں، جسے عقل بھی گوارا نہیں کرتی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد کہیں وفات لکھا ہے اور کہیں شہادت کا بھی تذکرہ ہے، اور اہل سنت حضرات کی بھی کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا تذکرہ ہے کہ رسول کی شہادت ہوئی تھی، زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا تھا۔ زہر کس نے دیا تھا، کب دیا تھا، اس کا بعد میں تذکرہ ہوگا اور یہ ہمارا موضوع بھی ہے۔ لیکن بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ جو قرآن کو جس نے سیریس لیا ہے، جس نے قرآن پر کام کیا ہے دل و جان سے، وہ صرف ایک واحد ذات ہے، کس کی؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جلال الدین سیوطی، یہ اہل سنت کے علماء میں سے، یہ لکھتے ہیں کہ خلفاء کے درمیان تفسیر قرآن کے بارے میں جو سب سے زیادہ مطالب بیان کیے ہیں وہ صرف ایک واحد ہے، ایک واحد ذات ہے، امیر کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پروردگار نے ایسا امام بھیجا، ہمارے لیے ایسے امام کا انتخاب کیا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے خود منتخب کیا، اللہ نے جسے اپنی مرضی دے دی۔ اور آپ دیکھیں ایک سوال آتا ہے کہ لوگ آئے ہیں مولا علی کے پاس اپنے سوال لے کے، لیکن مولا علی کیا کسی کے پاس اپنے سوال لے کر گئے کہ اسے حل کر دو؟ لوگوں نے تو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن کیا علی نے کہا کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ بلکہ لوگ اپنے مسائل کے حل مولا علی کے پاس لے کر آتے تھے اور مولا علی ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنا ہو جو کچھ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ اوپن چیلنج کون ہے دنیا میں؟ کوئی ہے جو اوپن چیلنج کر سکے؟ نہیں ہے کوئی پوری دنیا میں جو اوپن چیلنج کر سکے۔ اچھا یہ بھی چیز آپ دیکھیں کہ اس اوپن چیلنج کے بعد کیا جھوٹی سے بھی جھوٹی، گڑھی سے گڑھی ہوئی کوئی روایت کسی بھی اپنے محدث کی یا کسی کی بھی، اگر کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، چاہے اس نے رسول کا جھوٹا دودھ پیا ہو یا جو کچھ بھی کیا ہو، کسی کی بھی جھوٹی سے جھوٹی حدیث اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ مولا علی نے کبھی کسی کے سامنے یہ کہا کہ فلاں میرے سامنے آیا اور میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی یہ نہیں کہتی کہ علی کے سامنے فلاں شخص پوچھنے کے لیے گیا، یہ سوال پوچھنے کے لیے گیا اور علی نے اس کا جواب نہیں دیا، یا اسے بلکہ بیجا سوالات ہوتے تھے، ہمارے سر میں کتنے بال ہیں، اس طرح کے سوالات، لیکن مولا علی نے کیا کہا؟ اس کا بھی جواب دیا، یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو بھی جواب دیا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اپنی نشست کو لے کر کہ سب سے پہلا دیکھیے، پھر سے میں بیان کر دوں کہ سب سے پہلا تفسیر قرآن، علوم قرآنی پر جس نے سب سے زیادہ مطالب بیان کیے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد پھر جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر عبداللہ بن عباس، اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب، یہ اتنے حضرات ہیں جنہوں نے دل و جان سے قرآن کی تفسیر اور اس کے علوم اور اس کے مطالب کو لوگوں تک پہنچایا۔ تفسیر اور مباحث قرآنی کی تدوین، تالیفات جو لکھنا شروع کیا گیا ہے وہ 200 ہجری سے لکھا گیا ہے، 200 ہجری کے اس زمانے سے، یعنی
امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا دور، اور اس دور سے اور اسی کے 3 سال کے بعد ہمارے اور آپ کے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ایک ظلم کے طریقے سے ہو گئی، اور ان پر ظلم ڈھایا گیا، اور وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے۔ قرآن کے حوالے سے جو بحث کی گئی ہے، جو بحث و مباحثہ چلا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کو جو نشر کیا گیا ہے، تو ان میں پہلے شخص یحییٰ بن یعمر کہ جو ابو الاسود دوئلی کے شاگرد تھے، کہ جن کی وفات 89 ہجری میں ہوئی، اور پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں حسن بصری۔ حسن بصری یہ ایسے عالم ہیں اہل سنت کے، میں آج اہل سنت کے عالم علماء کے متعلق بحث کروں گا، اور جو کر رہا ہوں کہ نمبر 3 جو میں نے بیان کیا کہ حسن بصری 110 ہجری میں انہوں نے آیات قرآنی کی تعداد کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ چل رہا ہے 110 ہجری کا زمانہ جو تھا، یہ 89، پھر سے یاد رکھیے گا کہ یحییٰ بن یعمر کہ جو ابو الاسود دوئلی کے شاگرد تھے، 89 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، اور انہوں نے قرآنیات پر بہت زیادہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے نام ایک جو تاریخ اسلام میں، وہ حسن بصری۔ حسن بصری انہوں نے 110 ہجری میں آیات قرآنی کی تعداد کے بارے میں ایک کتاب لکھی، کہ اور پھر علوم قرآنی کے متعلق بہت بحث کی اور لوگوں کو علم قرآن دیا۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، یا سب سے بہتر وہ ہے، یہ شخص ہی کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے۔ اس وقت بظاہر جتنے لوگ بھی قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں، اللہ اور رسول کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں۔ یہ درمیان میں اس طرح کی حدیثیں ہم انشاءاللہ کوٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ ان پر توجہ دیں، اور ان سے سوالات بھی بنائے جائیں گے۔ پھر میں آخری جو گفتگو کی 2 اہم کتابیں تاریخ اسلام کی اہل سنت میں، یہ البرہان فی علوم القرآن، اور دوسری کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ یہ 2 کتابیں ہیں، یاد رکھیں، البرہان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن۔ ایسا نہیں کہ یہ دونوں کے رائٹر ایک ہی ہیں، نہیں، دونوں کے رائٹر الگ الگ ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو کہ البرہان فی علوم القرآن یہ امام بدر الدین زرکشی، یہ بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے، 8ویں صدی ہجری میں یہ تھے، اور 745 ہجری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کتاب میں انہوں نے قرآن کے متعلق 47 موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ 47 یعنی 47 موضوعات پر، 47 ٹاپکس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ کس کے بارے میں نے بیان کیا؟ البرہان فی علوم القرآن۔ دوسری کتاب آتی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، الاتقان فی علوم القرآن۔ یہ کس نے لکھی؟ یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور جو بہت معروف عالم دین، جنہوں نے قرآن پر اور علوم اسلامی کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور قرآنیات پر خود نحو کی ایک کتاب ہے جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو سیوطی کے نام سے مشہور ہے، تو اس کتاب کو بھی جلال الدین سیوطی نے ہی لکھا ہے۔ یہ 894 ہجری میں مصر کے سیوط شہر میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کا انتقال قاہرہ میں ہو گیا۔ قاہرہ میں 944 ہجری میں قاہرہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علم حدیث، تفسیر اور علوم اسلامی کے متعلق ان کی بہت سی کتابیں موجود ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں یعنی الاتقان فی علوم القرآن میں 80 موضوعات، 80 ٹاپکس، 80 عنوانات پر گفتگو کی ہے، جو اہل سنت کی بہت معروف کتاب ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ اہل سنت کی سب سے معروف کتاب جو قرآنیات کے متعلق ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو وہ 2 کتابیں آپ کی نگاہ میں ضرور ہونا چاہیے۔ پھر ہم کل انشاءاللہ جو کل کا موضوع رہے گا اس میں البیان وغیرہ جو آیت اللہ خوئی نے بیان کی ہے، تو ہم انشاءاللہ تشیع کی جو کتابیں ہیں، شیعہ
جو کتابیں ہیں، جو بہترین کتابیں ہیں قرآن کے متعلق، ان پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آج ہم نے دو اہل سنت کی جو سب سے بہترین کتابیں ہیں قرآنیات کے متعلق، البرہان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن۔ البرہان جو کتاب ہے وہ ہے امام بدر الدین زرخشی، اور جو ہم نے الاتقان فی علوم القرآن اس کتاب کا جو نام لیا، یہ کتاب ہے جلال الدین سیوطی کی۔ ان پر خاص توجہ دینی ضروری ہے ہمیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے فریضے کے تحت ہمیں اہل سنت اور تشیع دونوں کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہمارا تین اصول میں تو ہم ایک ہیں: توحید اور نبوت اور قیامت۔ یہ تین چیزیں ایسے ہیں کہ جن میں ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں، لہٰذا کم سے کم ہم ان تین پلیٹ فارم کی رعایت کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو، یہ قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اہل سنت بھی جس کے ساتھ ہیں اور تشیع بھی جس کے ساتھ ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہو گیا، آپ دیکھیں کہ لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم قرآن کی نعوذ باللہ توہین کریں گے یا قرآن کے متعلق سوالیہ نشان کھڑا کریں گے تو سپریم کورٹ جو ہے پریشان ہو جائے گا کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے ہمیں، جبکہ خود الٹا ان کے منہ پر تماچا لگ گیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کئی سارے سوالات جو شبہات تھے، جو پوشیدہ تھے، کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے اہل سنت برادران میں معروف تھیں کہ شیعوں کے ہاں ایسا معروف ہے کہ 40 پارے کا قرآن تھا، یہ کم سے کم یہ شبہ دور ہوا۔ پھر جس طرح سے قرآن کی اہل سنت یعنی اہل سنت پیروی کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، شیعہ بھی بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ جو قرآن شیعوں کا ہے وہی اہل سنت کا ہے، جو اہل سنت کا ہے وہی قرآن کا ہے، وہی تشیع کا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص دھیان رکھنا پڑے گا کہ جہاں بھی ہمارے علاقے میں اگر اہل سنت اس سے جوائن ہو اور یہ ہماری ویڈیوز ان تک پہنچے، تو اہل سنت برادران کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگا کہ اگر آپ کو شیعوں سے اگر کوئی بھڑکا رہا ہے، شیعوں کو آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ رافضی ہیں، نعوذ باللہ یہ جو ہے یہ کافر ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کافر کہتے کسے؟ کافر وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے۔ لیکن یہ شیعہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اس کی کتاب کو بھی مان رہے ہیں، اس کے رسول کو بھی مان رہے ہیں۔ بقیہ ائمہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، وہ آپ کی نگاہ میں آپ اگر تحقیق کریں گے تو ضرور آپ یہ 12 اماموں کو بھی مانیں گے، اور ضرور مانیں گے اور مانتے بھی ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے اہل سنت حضرات ہمارے بہت زیادہ ہیں، جہاں پر عزاداری بھی ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو اور مولا علی علیہ السلام کو اور تمام ائمہ کو چاہنے والے اہل سنت برادران بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور دنیا والوں کی بھی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم اگر تیری بارگاہ میں اگر معذرت طلب کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو پروردگار اس توبہ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوبارہ اپنی غلطی کو دہرائیں گے۔ پروردگار اس توبہ کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ پروردگار ان تمام لوگ کہ جو حضرات اس درس میں شریک ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ ویڈیوز نشر ہوں گی اور ان پر اس پر عمل کیا جائے گا، پروردگار ان تمام لوگوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے، ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی غریب اور مستحق اور جو بھی اس طرح کے حضرات آپ کی نگاہ میں آئیں، انہیں ایسے ہی درگزر نہ کریں، بلکہ ان پر توجہ دیں اور ان کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔